بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ حضرت الیاس علیہ السلام خدا کے پیغمبر مرسل ہیں۔ آپ علیہ السلام کا اسم مبارک قرآن میں 2 مرتبہ آیا ہے۔ ایک دفعہ آپ علیہ السلام کا ذکر سورہ انعام کی آیت نمبر 85 میں حضرت زکریا، حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی صف میں ایک شائستہ انسان کے عنوان سے ہوا، اور دوسری مرتبہ سورہ صافات کی آیت نمبر 123 میں آپ علیہ السلام کو پیغمبر مرسل کے عنوان سے یاد کیا گیا ہے۔ اگرچہ بعض اقوال کے مطابق حضرت الیاس علیہ السلام حضرت ادریس علیہ السلام یا خضر علیہ السلام یا ایلیاہ ہی ہیں، لیکن آیات قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک علیحدہ پیغمبر ہیں۔ سورہ صافات کی آیت نمبر 130 میں ذکر ہوتا ہے، سلام علی الیاسین، سلام ہو الیاسین پر۔ اس آیت کریمہ میں الیاسین سے مراد آل یاسین نہیں بلکہ الیاسین ہے، یعنی الیاس میں یہ اور نون کا اضافہ کیا گیا ہے۔ یہ احتمال بھی کیا جاتا ہے کہ ان کے والد گرامی کا نام یاسین ہو اور اسی نسبت سے انہیں الیاسین پڑھا جاتا ہو۔ جناب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب جناب یوشع بن نون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد سرزمین شام پر حکمران بنے تو انہیں 12 سبطی قبائل میں تقسیم کر دیا۔ ان میں سے ایک قبیلہ کے جن کے درمیان حضرت الیاس علیہ السلام رہتے تھے، لبنان کے شہر بالبک میں جا کر رہائش پذیر ہوا۔ بالبک کے لوگ بت پرست تھے اور ان کے سب سے بڑے بت کا نام بال تھا، اور بک کا معنی ہے شہر۔ ان دونوں کو آپس میں ملانے سے شہر کا نام بالبک ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ بال سونے کا اتنا بڑا بت تھا کہ اس کی لمبائی 20 ہاتھ تھی، اس کے 4 چہرے تھے اور اس بت کے 400 سے زیادہ خادم تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت الیاس علیہ السلام کو بالبک کے لوگوں کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا۔ اس زمانے میں بالبک کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام لاجب تھا۔ وہ لوگوں کو بت پرستی کی دعوت دیتا تھا۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے ان لوگوں کو توحید کی دعوت دی اور ان سے فرمایا کہ تمہارا اور تمہارے آباء و اجداد کا پروردگار صرف اور صرف خدائے وحدہ لا شریک ہے، وہی تمہارا پالنے والا ہے۔ تمہارے پاس جتنی بھی نعمتیں ہیں سب اسی کی جانب سے ہیں، ہر مشکل کا حل اسی ذات حق کے دست قدرت میں ہے۔ تم لوگ اس کے سوا کسی اور کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ بے جا تقلید کرنے کے بجائے اپنے بزرگوں کے طریقے کو ترک کر کے خدائے حقیقی کی عبادت کرو۔ لیکن آپ علیہ السلام کی قوم نے آپ کی نصیحتوں پر کان نہ دھرا اور آپ علیہ السلام کی منطقی اور ہمدردانہ رہنمائیوں کی کوئی پرواہ نہ کی اور انہیں جھٹلایا۔ خداوند متعال نے انہیں خبردار کیا کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ جب تم لوگ عدالت الہی میں پیش ہوگے اور عذاب جہنم کے لیے بلائے جاؤ گے۔ بالبک کے بادشاہ لاجب کی بیوی ایک بد کردار عورت تھی۔ جب بادشاہ کہیں سفر پر جاتا تو اپنے شوہر کی جانشین بنتی اور لوگوں کے درمیان فیصلے اور حکومت کرتی۔ اس عورت کا منشی ایک دانا اور صاحب ایمان شخص تھا جس نے ان 300 مومنوں کو نجات دی جنہیں اس عورت نے پھانسی کا حکم دے رکھا تھا۔ اس سرزمین پر بادشاہ کی عورت سے زیادہ بد کردار کوئی عورت نہ تھی۔ اس کے کئی ایک وزیروں سے اس کی بہت ساری اولاد تھی۔ بادشاہ کے ہمسائے میں بنی اسرائیل کا ایک صالح شخص رہتا تھا۔ اس کا باغ بادشاہ کے محل کے قریب تھا اور اسی میں ہی وہ زندگی بسر کرتا تھا۔ بادشاہ اس کا بہت احترام کرتا تھا، لیکن بادشاہ کی بیوی نے اس کی عدم موجودگی میں اس صالح شخص کو قتل کر دیا اور اس کے باغ پر اپنا قبضہ جما لیا۔ جس وقت بادشاہ سفر سے واپس آیا تو اس عورت نے بادشاہ کو ساری کہانی سنائی۔ بادشاہ اپنی بیوی کی محبت میں اس قدر گرفتار تھا کہ اس نے اس سے صرف اتنا کہا کہ تم نے اچھا کام نہیں کیا، یعنی اس سے زیادہ اس کی کوئی سرزنش نہ کی۔ جب حضرت الیاس علیہ السلام نے بالبک کے لوگوں کو بت پرستی سے منع کیا اور خدائے وحدہ لا شریک کی طرف دعوت دی تو بت پرستوں نے آپ علیہ السلام کو جھٹلایا، ان کی توہین کی، انہیں ڈرایا دھمکایا اور انہیں اپنے آپ سے دور کیا۔ لیکن انہوں نے بڑی استقامت سے ان کا مقابلہ کیا، ان کی اذیتیں برداشت کیں اور انہیں مسلسل دعوت توحید دیتے رہے، لیکن وہ لوگ اپنی سرکشی پر ڈٹے رہے
اور حضرت الیاس علیہ السلام پر عرصہ حیات تنگ کر دیا۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے خدا کو قسم دی کہ اگر بادشاہ اور اس کی بد کردار بیوی توبہ نہ کریں تو انہیں ہلاک کر دے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان دونوں کو تنبیہ بھی کی۔ یہ تنبیہ کرنا اس بات کا باعث بنی کہ بادشاہ اور اس کے چیلے بہت غصے میں آ گئے۔ ان لوگوں نے ارادہ کر لیا کہ حضرت الیاس علیہ السلام کو قتل کر دیں۔ چنانچہ حضرت الیاس علیہ السلام وہاں سے ہجرت کر گئے اور پہاڑوں کے اندر غاروں میں 7 سال تک چھپ کر زندگی گزاری۔ وہاں پر آپ علیہ السلام کی غذا درختوں کے پھل وغیرہ تھی۔ اس دوران میں بادشاہ کا بیٹا سخت بیمار ہو گیا اور ہر قسم کا علاج بے اثر رہا، جبکہ بادشاہ اس بیٹے سے اپنی تمام اولاد سے زیادہ محبت کرتا تھا۔ وہ اس کی شفا یابی کے لیے بتوں کے آگے گڑ گڑایا، لیکن کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ بت پرستوں نے بادشاہ سے کہا، کیونکہ تو نے الیاس علیہ السلام کو جو ہمارے خداؤں کے خلاف تھا قتل نہیں کیا اور وہ ابھی تک پہاڑوں میں زندہ ہے، لہٰذا یہ سب اسی وجہ سے ہے۔ بت پرست پہاڑوں میں حضرت الیاس علیہ السلام کے مسکن کی طرف گئے اور بآواز بلند کہا، اے الیاس علیہ السلام، ہمارے پاس آؤ اور اپنے خدا سے بادشاہ کے بیٹے کے لیے شفا مانگو۔ حضرت الیاس علیہ السلام ان لوگوں کے پاس آئے اور کہا، اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ لوگوں کی طرف اپنا پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، تم میرے پروردگار کے حکم کو قبول کرو۔ خداوند متعال فرماتا ہے، تم لوگ اپنے بادشاہ کے پاس جاؤ اور اسے کہو کہ وحدہ لا شریک خدا میں ہوں، میرے سوا کوئی بھی معبود نہیں ہے۔ میں نے بنی اسرائیل کو خلق کیا ہے، میں ہی انہیں روزی دیتا ہوں اور انہیں زندہ کرتا اور مارتا ہوں، نیز انہیں فائدہ اور نقصان پہنچاتا ہوں۔ پس تم اپنے بیٹے کی صحت یابی کے لیے میرے سوا کسی غیر سے کیوں مطالبہ کرتے ہو؟ وہ لوگ بادشاہ کے پاس گئے اور حضرت الیاس علیہ السلام کا پیغام دیا۔ بادشاہ نے غصے میں آ کر ان لوگوں سے کہا، جب الیاس تمہارے پاس آیا تھا تو تم لوگوں نے اسے کیوں نہیں پکڑا اور اس کی گردن میں رسی ڈال کر کھینچتے ہوئے میرے پاس لے کر کیوں نہیں آئے؟ وہ میرا دشمن ہے۔ بت پرستوں نے کہا، جب ہم نے جناب الیاس علیہ السلام کو دیکھا تو ہمارے دلوں پر ان کا اس قدر رعب طاری ہو گیا تھا کہ ہم کچھ بھی نہ کر سکے۔ اس کے بعد بادشاہ کے طرفدار 50 سرکش اور دلیر افراد اس بات پر آمادہ ہوئے کہ پہاڑ کی سمت جائیں اور حضرت الیاس علیہ السلام کو گرفتار کر کے بادشاہ کے پاس لے آئیں۔ بادشاہ نے اپنے کارندوں سے کہا کہ الیاس علیہ السلام کو لالچ دے کر گرفتار کرو اور میرے پاس لے آؤ۔ وہ لوگ پہاڑ کی طرف روانہ ہوئے، وہاں پہنچ کر ایک دوسرے سے علیحدہ علیحدہ ہو گئے اور جناب الیاس علیہ السلام کی تلاش میں لگ گئے، جبکہ وہ چیخ چیخ کر کہہ رہے تھے، اے پیغمبر خدا، ہمارے پاس آئیں، ہم آپ پر ایمان لے آئے ہیں۔ جس وقت حضرت الیاس علیہ السلام نے ان کی آوازیں سنی اس وقت آپ غار میں تھے۔ آپ علیہ السلام نے خدا کی بارگاہ میں عرض کیا، خدایا، اگر یہ سچ کہہ رہے ہیں تو مجھے اجازت دے کہ ان کے پاس جاؤں، اور اگر یہ جھوٹ بول رہے ہیں تو مجھے ان کے نقصان سے محفوظ رکھ اور انہیں آگ کا شکار بنا دے۔ ابھی حضرت الیاس علیہ السلام کی دعا مکمل نہ ہوئی تھی کہ ان کے اوپر آگ برسی جس نے انہیں جلا کر راکھ کر دیا۔ بادشاہ کو جب اس واقعہ کی اطلاع ملی تو بہت غصے میں آ گیا۔ اس نے اپنی بیوی کے منشی، جو کہ ایک دانا اور مومن شخص تھا، کو کچھ لوگوں کے ہمراہ اس پہاڑ کی جانب بھیجا جہاں پر حضرت الیاس علیہ السلام نے پناہ لی ہوئی تھی، اور ان سے کہا، الیاس سے کہو اب توبہ کرنے کا وقت آ چکا ہے، لہٰذا آئیں بادشاہ کے پاس چلتے ہیں تاکہ وہ ہمارے ساتھ ملحق ہو جائے اور ہمیں اس کام کا حکم دیں جو خدا کی خوشنودی کا موجب ہو۔ نیز اپنی قوم کو حکم دیں کہ بت پرستی چھوڑ کر خدائے وحدہ لا شریک پر ایمان لے آئے۔ اس مومن منشی نے مجبوراً ان لوگوں کا ساتھ دیا اور اس پہاڑ کی جانب روانہ ہوا جہاں پہ حضرت الیاس علیہ السلام سکونت پذیر تھے۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے جب اس مومن منشی کی آواز سنی تو اسے پہچان لیا۔ اسی وقت اللہ کی جانب سے ان پر وحی نازل ہوئی کہ آپ اپنے مومن بھائی کے پاس جائیں، اسے خوش آمدید کہیں اور احوال پرسی کریں۔ جناب الیاس علیہ السلام اس مومن منشی کے پاس گئے تو مومن نے کہا، بادشاہ اور اس کے کارندوں نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ میں آپ کو ایسے ایسے کہوں۔ مجھے ڈر ہے کہ اگر آپ ہمارے ہمراہ نہیں جائیں گے تو بادشاہ مجھے قتل کروا دے گا۔ اس وقت حضرت الیاس علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی کہ یہ بادشاہ کی طرف سے آپ کو گرفتار کرنے کے لیے دھوکہ اور چال بازی ہے،
میں اس کے بیٹے کے مرض میں اضافہ کر کے اسے موت کے گھاٹ اتار کر ایسا کام کروں گا کہ بادشاہ اور اس کے کارندے مومن منشی سے غافل ہو جائیں گے۔ اس مومن منشی سے کہہ دیں کہ وہ بے خوف ہو کر واپس چلا جائے۔ مومن منشی اپنے ساتھیوں کے ہمراہ واپس پلٹ آیا۔ کیا دیکھتا ہے کہ بادشاہ کا بیٹا شدت مرض میں گرفتار ہے۔ سب اسی کے بارے میں حیران و پریشان ہیں۔ اس کا لڑکا شدت مرض کی وجہ سے موت کے منہ میں چلا گیا۔ بادشاہ اور اس کے حواری نازل ہونے والی اس مصیبت کی وجہ سے کچھ عرصہ کے لیے سب کچھ بھول گئے۔ کافی عرصہ گزرنے کے بعد بادشاہ نے مومن منشی سے پوچھا، تم نے اپنا کام کہاں تک پہنچایا ہے؟ مومن منشی نے کہا، مجھے الیاس کے ٹھکانے کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں ہے۔ اس کے بعد حضرت الیاس علیہ السلام پہاڑ سے نیچے اترے اور مخفی طور پر حضرت یونس علیہ السلام کی والدہ کے گھر گئے اور 6 ماہ تک وہاں چھپے رہے، پھر دوبارہ پہاڑ کی طرف چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے 7 سال مخفی زندگی گزارنے کے بعد حضرت الیاس علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ آپ جو چاہتے ہیں مجھ سے مانگیں۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے عرض کیا، پروردگار مجھے دنیا سے اٹھا لے اور میرے آباء و اجداد کے ساتھ ملا دے کہ میں نے تیری خاطر بنی اسرائیل کو تھکا دیا ہے اور انہیں غضبناک کیا ہے، اسی طرح بنی اسرائیل نے مجھے تھکایا ہے اور غضبناک کیا ہے۔ خداوند متعال نے فرمایا، ابھی وہ وقت نہیں پہنچا ہے کہ میں زمین اور اس پر بسنے والوں کو تیرے وجود سے خالی کروں، بلکہ زمین اور اس کے ساکنوں کے وجود کا دار و مدار اور استحکام آپ کے وجود مبارک کی وجہ سے ہے۔ آپ جو مانگنا چاہتے ہیں وہ مانگیں تاکہ اسے پورا کروں۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے عرض کیا، ان لوگوں سے میرا انتقام لے جنہوں نے مجھے اذیتیں دیں اور میرا عرصہ حیات تنگ کیے رکھا۔ ان پر باران رحمت کا سلسلہ ختم کر دے، حتیٰ کہ پانی کا ایک قطرہ تک نہ برسا سوائے میری سفارش کے۔ خداوند متعال نے 3 سال تک بنی اسرائیل پر قحط مسلط کر دیا۔ بھوک اور قحط نے ان کی زندگی انتہائی کٹھن کر دی۔ وہ بلاؤں میں گرفتار ہو گئے۔ ان کے اندر پے در پے اموات واقع ہونا شروع ہو گئیں۔ وہ لوگ سمجھ گئے کہ یہ سب کچھ حضرت الیاس علیہ السلام کی بد دعا کا اثر ہے۔ وہ انتہائی مفلوق الحالی میں شرمندگی کے ساتھ حضرت علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا، ہم سب آپ کے مطیع اور فرما بردار ہیں، ہمارے حال پر رحم کریں۔ حضرت الیاس علیہ السلام ان کے ہمراہ شہر بالبک میں داخل ہوئے۔ ان کے شاگرد جناب الیسا بھی ان کے ہمراہ تھے۔ وہ سب لوگ مل کر بادشاہ کے پاس گئے۔ بادشاہ نے حضرت الیاس علیہ السلام سے کہا، تم نے بنی اسرائیل کو قحط سے نابود کر دیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس نے انہیں نابود کیا ہے جس نے انہیں گمراہ کیا ہے۔ پھر بادشاہ نے حضرت الیاس علیہ السلام سے کہا کہ اپنے خدا سے کہو کہ بنی اسرائیل کو پانی مہیا کرے۔ چنانچہ جب آدھی رات کا وقت ہوا تو حضرت الیاس علیہ السلام خدا سے راز و نیاز میں مشغول ہو گئے۔ پھر جناب الیسا سے فرمایا، آسمان کی طرف دیکھو، کیا کچھ نظر آ رہا ہے؟ انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، بادل دیکھ رہا ہوں۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے فرمایا، تمہیں بارش اور پانی کی خوشخبری ہو، اپنے آپ کو بچانا، کہیں پانی میں غرق نہ ہو جانا۔ اللہ تعالیٰ نے پے در پے بارشیں برسائیں، زمین سرسبز و شاداب ہو گئی۔ حضرت الیاس علیہ السلام اپنی قوم میں واپس آ گئے۔ وہ لوگ ایک عرصہ تک ان کے ہمراہ رہے اور راہ خدا پرستی پر قائم رہے، لیکن کچھ عرصہ بعد نعمتوں کی فراوانی اور تکبر کی وجہ سے دوبارہ گمراہ ہو گئے۔ ان لوگوں نے حق الیاس علیہ السلام کا انکار کیا اور ان کے حکم سے سرتابی کی۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے ان کے دشمنوں کو ان لوگوں پر مسلط کر دیا۔ ان کے دشمن ان کے اندر داخل ہو گئے اور انہیں خوب ذلیل و رسوا کیا۔ بادشاہ اور اس کی بیوی کو قتل کر دیا اور ان کی لاشیں اسی باغ میں پھینک دیں جو اس کی بیوی نے ایک صالح شخص سے چھینا تھا۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے دشمنوں کی نابودی کے بعد اپنے وصی جناب الیسا علیہ السلام کو کچھ نصیحتیں کیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے لباس نبوت حضرت الیسا علیہ السلام کو پہنایا۔ جناب الیسا علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو ہدایت کرنا شروع کی۔ بنی اسرائیل نے بھی آپ علیہ السلام کا بہت احترام کیا اور آپ علیہ السلام کی اطاعت کرنے لگے۔ بعض روایات کے مطابق حضرت الیاس علیہ السلام جناب خضر علیہ السلام کے دوستوں میں سے ہیں اور دونوں زندہ ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ الیاس علیہ السلام خشکی پر مامور ہیں
لیکن خضر علیہ السلام جزیروں اور دریاؤں پر مامور ہیں۔ بعض دوسرے لوگ حضرت الیاس علیہ السلام کی ماموریت بیابانوں میں اور خضر علیہ السلام کی ماموریت پہاڑوں پر خیال کرتے ہیں، اور دونوں کے لیے عمر جاودانی کے قائل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت الیاس علیہ السلام کو ابدی زندگی اس وجہ سے عطا فرمائی کہ انہیں راز و نیاز کرنے اور مناجات سے عشق تھا۔ ہوا یوں کہ ایک دفعہ حضرت اسرائیل علیہ السلام جناب الیاس علیہ السلام کی خدمت میں آئے تاکہ ان کی روح قبض کریں۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے گریہ کرنا شروع کر دیا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا، آپ کیوں گریہ کر رہے ہیں جبکہ آپ تو اپنے پروردگار کے پاس پلٹ کر جانے والے ہیں؟ حضرت الیاس علیہ السلام نے فرمایا، یہ گریہ موت کے خوف سے نہیں ہے، بلکہ یہ گریہ سردی کی طولانی راتوں اور گرمی کے طویل دنوں سے جدائی کی وجہ سے ہے، کیونکہ دوستان خدا یہ راتیں راز و نیاز اور مناجات کرنے میں گزارتے ہیں اور دنوں میں روزے سے رہتے ہیں۔ وہ ہمیشہ بارگاہ خدا میں حاضر رہتے ہیں اور اپنے محبوب کے ساتھ مناجات سے لذت حاصل کرتے ہیں۔ موت کی وجہ سے میں ان سے محروم ہو جاؤں گا اور خاک کا اسیر بن جاؤں گا۔ خداوند متعال نے حضرت الیاس علیہ السلام پر یوں وحی نازل فرمائی، آپ کو مناجات سے عشق ہے اور آپ لوگوں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، لہذا میں آپ کو تا قیام قیامت مہلت دیتا ہوں کہ آپ اپنی زندگی کو جاری و ساری رکھیں اور اولیاء خدا کی صف سے جدا نہ ہوں اور راز و نیاز اور مناجات کے ذریعے ان سے مانوس رہیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔